وقت نماز پڑھ لے، وہ کسی کو دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ میں تو چونکہ نیک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کون کس نے کیا کیا، اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ شروع ہوا، اور پھر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتنہ عروج کو پہنچا، اور اس کے بعد تاریخ کے اندر جو کچھ آج تک ہوتا آیا، یہ ہمارے امتحان کا سوال نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ نے ہم میں سے کسی سے بھی یہ نہیں پوچھنا کہ انہوں نے کیا کیا۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ہمارے امتحان کا سوال ہی نہیں۔ تو جو سوال ہمارے امتحان کا نہیں، اس کو دین بنا لینا، اور اس کی بنیاد پر تاریخ کے کسی واقعے کو بنیاد بنا کر اپنے پورے دین کی عمارت کھڑی کر لینا، اس سے بڑا ظلم دین کے حوالے سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور قیامت تک جتنا مرضی جغرافیائی طور پر اور زمانی طور پر جتنا مرضی ہم مدینہ سے دور ہوتے جائیں، سوال یہ ہے کہ جس دین پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس دین کے بارے میں یہ سوال ہونا ہے کہ من ربک ومن نبیک وما دینک، جس کے بارے میں بنیادی سوالات ہونے، وہ سوال مدینے والے نے سکھائے ہی صحابہ کرام کو۔ اس لیے جب صحابہ کرام کو کوئی شخص موضوع بنائے گا اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ کسی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ اصل میں اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے پھر ہمیں فضائل صحابہ و اہل بیت کانفرنسیں کرنی پڑتی، پھر ہمیں صحابہ کے فضائل بتانے پڑتے ہیں کہ تم ہو کون منہ کھولنے والے؟ کیا تم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، روزے رکھے ہوئے، صدقے خیرات کیے ہوئے؟ آج کے دور میں تو جو 5 وقت نماز پڑھ لے، وہ کسی کو دوسرے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا کہ میں تو چونکہ نیک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بس آخری حدیث عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، خطاب آپ نے شاہ صاحب کا سننا ہے اور دیگر مقررین ماشاءاللہ موجود ہیں، میں صرف آخری حدیث عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تسبوا اصحابی، تم ہوتے کون ہو جو میرے صحابہ کے خلاف منہ کھولتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ عُهْدٍ ذَهَبًا،
ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च किया हुआ हो ना, ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च किया हो, तुम अपनी नेकियों पर इतराते हो। तुम्हारी जुबान इस काबिल है कि सहाबा किराम के बारे में खुले? तुम अपनी औकात बताओ। अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करके बैठे हो, इतने बड़ी नेकी करके बैठे हो, नेकियों के पहाड़ लगा के बैठे हो, तो भी तुम सहाबा किराम के एक लप दिए हुए के बराबर नहीं हो सकते, उसके आधे के बराबर भी नहीं हो सकते। तुम अपने आप को समझते क्या हो? लिहाजा जो जुबानें सहाबा किराम के खिलाफ खुलती हैं, तो हमें कहना पड़ता है कि जिनके लिए अल्लाह ने जन्नतों की खबर पहले से सुना दी, और अपने खुश हो जाने की खबर पहले से सुना दी, और उनके ईमान की गारंटी पहले से दे दी, और ये फरमा दिया कि ये वो हमेशा उसमें रहेंगे, और ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, जिनके बारे में ये सब कुछ फरमा दिया, उनके बारे में अगर कोई जुबान खोलेगा तो हमें उनकी जुबानें बंद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। हम ये कॉन्फ्रेंसें इसीलिए करते हैं, अल्लाह ताला हम सब को सीधे रास्ते पर और सहाबा किराम वाले रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम क़यामत की दीवारों को भी पहुंच जाए ना, आज तो हम 1500 साल दूर हैं, हम क़यामत की दीवारों को भी पहुंच जाएं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि 73 फ़िरक़े होंगे, एक जन्नती होगा, बाकी सारे जहन्नमी होंगे। कौन जन्नती होगा? फरमाया मा अना अलैहि वसहाबी, जो क़यामत की दीवारों तक भी पीछे मदीने के माहौल को देखता होगा और सहाबा वाले दीन को देखता होगा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, जो उस दीन पर चलने की कोशिश करेगा वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हमको दुनिया में भी सहाबा वाला किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का साथ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।